یہ تھوڑا ہاں اوکے چلو آج کا سفر کیسا ہے خان صاحب کا لگا ہوا ہے؟ کتنے پر امید ہے کہ آج انصاف کی توقع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو جی، ہم نے تو ہمیشہ ہی عدلیہ کا احترام کیا ہے، آئین قانون کا احترام کیا ہے، اور ہم اپنا انصاف مانگ رہے ہیں، حق مانگ رہے ہیں۔ اور خان صاحب کے اوپر جو ہے نا سیفر سمیت جتنے بھی کیسز بنائے گئے اور سارے من گڑت ہیں، جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں۔ آپ کے سامنے کل توشہ خانہ کی سزا معطل ہوئی ہے اور یہ بھی کیس چل رہے ہیں۔ ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب باعزت بری ہوں گے۔ یہ ایک جھوٹا اور من گڑت کیس ہے، بلکہ یہ ریاست کے خلاف کیس ہے۔ عمران خان اس ٹائم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں اور ریاست کے لیے 26 کروڑ عوام کے لیے وہ جیلیں بھگت رہا ہے، اس کے ساتھی جیلوں میں بیٹھے ہیں، بے گناہ بیٹھے ہیں۔ اور آپ کے سامنے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جہاں میں کھڑا ہوں، 6 جج معزز جج صاحبان نے جو خط بھیجا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس میں جو کچھ انہوں نے خط میں انکشاف کیے ہیں وہ شرمناک ہے۔ تو ہمارا پہلے موقف تھا کہ ججز کو قید کیا ہوا ہے، ان کو جرمال بنایا، ان کے بیوی بچوں کو تھریٹ ہے، خوف ہے، اور ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک پریشر کے ذریعے جو ہے نا یہ ہمارے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، عمران خان غصہ دی جا رہے ہیں۔ تو اب یہ سارا کچھ جو ہے نا بے نقاب ہو چکا ہے، ننگا ہو چکا ہے۔ تو اب کوئی نہیں بچ گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یہ بھی چاہیے تھا کہ جتنے خان صاحب کے اوپر یہ کیسز پہ سزا ہوئی اس پہ بھی سموٹو لے، اور ساتھ ان ججز کو بھی بلایا جائے جو نیچے جو سیشن جج ہیں، ایڈیشنل سیشن جج ہیں، سول جج ہیں، جو جرکمال ہیں، ان کو بھی رہا کرایا جائے اور ان کو سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے کون لوگ، تو ان لوگوں کا پتہ چل چکا ہے، واضح ہیں۔ تو یہ جو حقیقتاً انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کے فضل سے شکر ہوں گے، اور ہم امید ہے اس وقت جو ہے نا اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کو سلام ہے کہ جنہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی جو تکلیف تھی، جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی، انہوں نے جو ہے نا اپنے جو اعلیٰ منصب پہ بیٹھے تھے سپریم کورٹ کو ان کو بتائے، اور امید ہے کہ لارجسٹ بینچ جو ہے نا اس پہ جو نوٹس لے، اور جو قومی مجرم ہے کہ جو یہاں اتنی بڑی بدماشی کر رہے ہیں ان کو لٹکایا جائے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ جمشید صاحب، آپ ایک طرف مبارکباد دے رہے ہیں کہ ججز نے قدم اٹھایا، احسن قدم اٹھایا، دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ نظام 75 سال سے چل رہا ہے، اس وقت خاص موقع پر یہ جو ضمیر جگہ ہے، یہ کوئی تھوڑا سا اس کا بھی کہہ رہے ہیں کہ جانچ پڑتال کرنی چاہیے، کیا کہیں گے اس پہ؟ خواجہ آصف کے جو مردہ گھوڑا ہے نواز شریف کو اگر انصاف مل جائے تو ٹھیک ہے کہ بھی انصاف مل گیا ہے، ان کو اگر جو جج ضمانت دے دے، جج مجرم کو جو کہ قانون آئینی طور پر سرنڈر کرنا تھا، سزا یافتہ مجرم تھا، ان کو چھوڑا جائے تو ان کے لیے وہ جج اچھے ہیں۔ جو اگر عمران خان کو انصاف دے رہے ہیں، قوم کو انصاف دے رہے ہیں، ملک کے لیے کام کرے تو وہ گندے ہیں۔ یہ تو آپ کو واضح ہے کہ یہ ساری غنڈہ گردی، ساری دہشت گردی کے پیچھے مسلم لیگ نون ہے، اور اسی مسلم لیگ نون کے ان چوروں، ڈاکوں، ان مالی دہشت گردوں کو لانے کے لیے میرے ملک کے آئین اور قانون کو تہس نہس کر دیا گیا، اور ان بھگوڑوں کے لیے عدلیہ کو یرغمال بنایا، ججز کو، میں کہتا ہوں ججز کو قید رکھا گیا، ان کی فیملی کی فلمیں بنائی گئی، اور اس کے پیچھے مریم نواز کا ایک شرمناک کردار تھا جو ججوں کی فلمیں بنوا رہی تھی آپ کے سامنے، جو ارشد صاحب جج جو دنیا میں اب نہیں رہے۔ تو یہ سارا جو کچا چٹھا ہے، یہی بھگوڑے ہیں جو ان کی مرضی کا فیصلہ آج ہے تو پسند ہے، جو ان کے خلاف ہے، ان کی بدماشی کے خلاف ہے۔ تو خواجہ آصف تو خود ایک فراڈی بری شکست کھایا اس شخص نے، اور وہ ذلیل ہوئے ہیں۔ اب یہ ساری جو بےغیرتی ہے یہی لوگ کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان کے جو اسٹیبلشمنٹ میں جو چھپے بیٹھے ہیں، یہی ان کے ذریعے جو ہے نا یہ ساری بدماشی کی ہے۔ دیکھو نا، یہ الیکشن تھا، الیکشن کمیشن اس ٹائم یرغمال ہے، بیوروکریسی یرغمال ہے، پاکستان کی 26 کروڑ عوام یرغمال ہے، میڈیا یرغمال ہے، عدلیہ یرغمال ہے۔ اب ان چند بےغیرتوں، چند بدماشوں، چند ان ڈاکوں لٹیروں کو لانے کے لیے، میرے ملک کو تباہ کرنے کے لیے جو 16 ماہ پی ڈی ایم نے ملک کو رسوا کیا، آج میرے ملک کا غریب ہاری کسان مر رہا ہے، بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، انڈسٹری بند ہو چکی ہے، دنیا ان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ اور کیونکہ ایوان صدر میں ایک مردہ گھوڑا پڑا ہے، وہ جیلی بنا ہے، ایوان وزیر اعظم ایک مردہ گھوڑا، شہباز شریف کو جیلی وزیر اعظم بنا۔ جب یہ مردہ گھوڑے، کھوٹے سکے، کرپٹ بد کردار جو اربوں ڈالر لوٹ کے باہر لے گئے، یہ کیسے آئے گا؟ یہ 26 کروڑ عوام کے خلاف آپ نے چوروں کو بٹھایا، عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، اور اس کے بعد یہ بدماشی کیسے چلے گی؟ اب ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، یہ خود یہ سارا کچھ کرانے والے ہیں۔ اب خواجہ آصف ایسی بکواس کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا سپریم کورٹ اس کو بھی طلب کرے کہ تو اس ملک کا جیلی وزیر دفاع ہے تو ایسی بکواس بازی کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو میرے کو یہ مجرم واضح ہے
अगर उनकी सज़ा ना हुई तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल ये निशान उठाएंगे, क्योंकि इस टाइम मुजरिम पकड़े जा चुके हैं और 6 जज मुअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास पूरे प्रूफ हैं, वो अपना सुप्रीम कोर्ट में लाजर बेंच पे जा रहे हैं। उम्मीद है अगर ये ना पकड़े गए तो मैं समझता हूँ कि फिर सब कुछ छुट्टी हो चुका है। एक सुप्रीम कोर्ट अपने जजों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो उसने 26 करोड़ आवाम का क्या ख्याल करना, या आइन और कानून का क्या ख्याल करना। शुक्रिया।